شارٹ ویڈیوز بنائیں، کچھ کچھ اس طرح کی چیزیں ہم کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکیں کہ ہمارا وقت کیا ہے اور اس میں کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہماری نوجوان نسل آج سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھی لوگوں کی ذہن سازی کر سکتی ہے اور ہم ایک نریٹو بنا سکتی ہے، نریٹو بلڈ کر سکتی ہے اس طرح سے. جی بہت امپورٹنٹ ہے. آخری سوال ہے، اگر آپ بھی اس پہ کچھ اپنی رائے رکھنا چاہیں. جہاں تک میری سمجھ ہے، جو آپ نے جس میں جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، پہلے بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامک لا میں یہ بالکل بھی دس از ناٹ دا کیس کہ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کر اس سے کوئی لیگل پریسیڈنٹ نکال سکتے ہیں. اس کا کچھ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. اور قرآن میں بہت اکثر قرآن کا جو اصل مرکز ہے وہ فرد کو کی تربیت اور اس کا تزکیہ اور ان کے ایمان کو پختہ کرنا، اس کے اوپر اس کا ایک فوکس ہوتا ہے. لیکن یہ جو سنسیئرٹی آف بلیف کی بات ہے، یہ فقہ کا حصہ رہا ہے کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس کا جو فطری ڈٹرمنیشن ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ اگر کوئی فرد اقرار کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اسے ایکسپٹ کیا جائے گا، اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہ نہیں. مطلب فقہ میں جہاں تک سوال ہے، ایمانیات کا سوال الگ ہے اور تربیت کا سوال الگ ہے، لیکن جب لا کی بات آتی ہے تو اس میں پوری فقہ ہماری اس میں بہت کلیئر رہی ہے کہ پھر اس میں ہو از اے مسلم اینڈ ہو از ناٹ، اس کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی شخص، کلمے کا اعتراف کر رہا ہے، ایمان کا اعتراف کر رہا ہے، تو پھر اس کے ایمان کو مانا جائے گا. وہ کتنا سنسیئر ہے یا نہیں ہے، لیگل پرپسز کے لیے یہ جج کرنے کی رائٹ نہ اسٹیٹ کے پاس ہے نہ قانون کے پاس ہے. اور جہاں تک وقف کے قانون کا سوال ہے، اس آیت کا وقف کے قانون سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. وقف کا مطلب اس کنڈیشن کا کہ وقت کا جو قانون ہے وہ ایوالو کیا ہے تھرو پریکٹس. قرآن اس کی ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں صاحبہ بتا رہے، اس کا پرنسپل دیتا ہے، پریکٹس کے تھرو اسے ایوالو کیا گیا ہے. اور اس میں کبھی بھی جو واقف جو انسان وقف کر رہا ہے اس کی دینی حیثیت سوال نہیں بنی ہے. تو دیر از نو جوڈیشل ایٹ آل جو مسلمان ہونے یا نہ ہونے کو وقف کے ویلڈ یا انویلڈ ہونے کی کنڈیشن بتاتا ہے. تو دس از کمپلیٹلی آؤٹ آف دا بلو. اور یہ صرف ایک جو موجودہ حکومت کے جو آئیڈیولوجیکل بیسس ہے، جو ڈویزو ہے، جو ایک تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ صرف اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اس کا کوئی قرآنک بیسس نہیں ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی عطیہ صاحب آپ اس پہ بھی اگر کچھ وضاحت کرنا چاہیں، نہیں تو آئی تھنک وی کین کنکلوڈ. جی بات آ جزاک اللہ خیر both of you. And before we conclude, I would like to thank our speakers for today's session. Jazakallah khair to Advocate Farashan Saab, detailed explanation on the historical development and the recent amendment, for your detailed explanation on the historical development and the recent amendment to the Waqf Act. And yes, of course, Jazakallah khair Atyabaji. We are very grateful for your empowering words. And may Allah accept your efforts. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام ویورس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. انشاءاللہ لیٹس کیری دس نالج انٹو ایکشن. May Allah guide us, protect our heritage and accept our humble effort. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.